اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے بچوں کی ایجوکیشن۔ کرونا نے جو سب سے زیادہ جس فیلڈ میں بچوں کے اپنا تباہی بنائی ہے وہ ہے بچوں کی ایجوکیشن۔ بچوں کی ایک روٹین بنی ہوئی تھی، بچے صبح اسکول جاتے تھے، دوپہر کو ٹیوشن پہ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، شام کو ہوم ورک کرتے تھے، صبح پھر اسکول کی تیاری کرتے تھے۔ ایک روٹین بنی ہوئی تھی جو کرونا نے تباہ کر دی۔ اب بچے جو ہیں وہ شتر بے مہار کی طرح جناب علی کبھی آن لائن ایجوکیشن کے نام پہ، جس کا کوئی کسی قسم کا آن لائن ایجوکیشن کی ابھی ہم نے کوئی جو بنیاد ہے وہ نہیں ہے ہمارے اسکول میں، بلکہ باہر کے ممالک میں بھی ابھی آن لائن ایجوکیشن کے اوپر تجربات ہو رہے ہیں۔ اس کے کونز اینڈ پونز دیکھے جا رہے ہیں، کیسے نالج طلبہ میں امپارٹ کرنا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یکدم جناب علی ہم نے اس کو لانچ کر دیا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے، جو بڑے ہیں چلیں وہ تو پھر بھی کچھ جو جن کو پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہے وہ خود ہی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، وہ خود ہی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جن کی ابھی مینٹل گروتھ ہونی ہے، جن کی ابھی پڑھنے کے معاملے میں گروتھ ہونی ہے، وہ بیچارے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا ایجوکیشن سسٹم، خصوصاً جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم ہے یا میٹرک تک جو ایجوکیشن سسٹم، وہ بری طرح تباہ ہو گیا۔ حالات یہ ہیں کہ کہاں پہلے ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا حال یہ تھا کہ ہم پہلے ہی ناسور پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کے نکلنے والے بچے دنیا میں کسی کام کے نہیں۔ ان سے بعض جگہوں پہ تو جو بچے اپنا ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، جو بچے ورک شاپ سے کام کرتے ہیں، جو بچے اپنا کوئی ہنر سیکھتے ہیں، کوئی درزی کا کام سیکھتے ہیں، جو کوئی اپنا باربر کا نائی کا کام سیکھتے ہیں، موچی کا کام سیکھتے ہیں، وہ زیادہ کماتے ہیں، وہ زیادہ اپنی لائف میں اپنا پرسکون ہے، اور وہ اپنا زیادہ لائف انجوائے کر رہے ہیں، اچھی گزار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ آج کل کے پڑھے لکھے لاکھوں کروڑوں روپیہ تعلیم پہ ضائع کرنے کے بعد، 16 سال تعلیم پہ ضائع کرنے کے بعد آپ سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جس وقت انگریز نے یہ نظام، تعلیمی نظام ہمارے ملک میں، ہماری بر صغیر میں نافذ کیا تھا، تو اس کا اتنی کریڈیبلٹی تھی کہ ایک 10ویں پاس جو تھا وہ اچھی سرکاری نوکری تھی، اس کی اچھی پے تھی، چاہے گریڈ 1 کا تھا چاہے 2 کا تھا، اس کو محلے میں باؤجی کہتے تھے، اور وہ ٹھیک ٹھاک یعنی کہ کہتے تھے کہ جس نے بس پڑھ لیا لکھ لیا نوکری کر لی وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ حالات یہ ہیں کہ کہاں اسکول بچوں کی تربیت کرتے تھے، بچوں میں نالج امپارٹ کرتے تھے، بچوں میں کی پرورش کرتے تھے۔ کلاس روم صرف اور صرف ایک اپنا بلیک بورڈ کے اوپر سے انفارمیشن لینے کا نام نہیں ہے۔ کلاس روم میں آپ اپنے استاد کی عزت کرنا سیکھتے ہیں، معاشرے میں بڑوں کی عزت کرنا سیکھتے ہیں، آپ اپنا دوسرے بچوں کے ساتھ آپ کا ایک پورا معاشرے کا ایک چھوٹا سا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، جو ایک چھوٹا سا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جارج برنارڈ شاہ 19ویں صدی کا بہت بڑا رائٹر ہے، وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ میں نے جس چیز کو سب سے زیادہ جو میری زندگی میں ریگریٹ ہے وہ یہ ہے، پچھتاوا یہ ہے کہ میرے والدین نے مجھے ہوم سکول کیا، مجھے سکول نہیں بھیجا۔ میں آج بھی اس سکول کو ترستا ہوں۔ ایک طرف ہمارا ناکارہ بوسیدہ تعلیمی نظام، دوسری طرف کرونا، بچوں کی تباہی پھر گئی۔ ایسے حالات میں والدین کو کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود والد ہوں اور میں نے اپنے 5 بچوں کی تربیت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ اچھے مشورے دے سکتا ہوں۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ جو ہم اپنے بچوں سے ظلم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کا تجسس ختم کر دیں، ہم ان کو جستجو نہیں کرنے دیتے کسی چیز کے بارے میں، ہم ان کو کسی چیز کے بارے میں کہیں بھی ان کو ایک سیٹ پیٹرن کی طرح، جس طرح ایک فوجی ہوتا ہے، ہم اپنے 4 سال کے، 5 سال کے، 3 سال کے بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ فوجی بن جائے، وہ مارچ پاسٹ کرتا ہوا چبوترے کے آگے سے گزرے اور ہمیں سلوٹ کرتا ہوا چلا جائے، ایک لائن بھی پیر دے کا ادھر نہ رکھے، جبکہ علم حاصل کرنے کی بنیادی طلب علم ہے۔ جب آپ وہ طلب ہی مار دیں گے تو بچے نے کیا حاصل کرنا ہے؟ میں آپ کو اپنی زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، میرے عزیز بھی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے سعد۔
وہ چھوٹا سا تھا، بہت شرارتی تھا، میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا تھا، بڑا متجسس، میں کہ یہ بچہ بڑے ہو کے بڑے کام کرے گا، کیونکہ یہ بڑا متجسس ہے، یہ چیزیں دیکھتا ہے، یہ درازیں کھولتا ہے، یہ بیڈ کے نیچے گھس کے دیکھتا ہے، یہ چیزیں توڑتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ ہر چیز کو کیوں اور کیسے کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، اور سارا خاندان اس سے تنگ تھا۔ ایک دن اس کے دادا ابو اور اس کے سارے گھر والے میرے گھر مہمان آئے، تو وہ بیچارہ بھاگ کے، شیشے کے گلاس کانچ کے بڑے خوبصورت پڑے تھے، بھاگ کے جانے لگا، سب نے اسے پکڑ لی، میں پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا اس کو کیوں روکا؟ کہتے انکل یہ گلاس توڑ دے، میں کہا ساتھ گلاس توڑنا ہے؟ کہتے جی ہاں، میں کہا پکڑ لے، اس نے پکڑ لیا، میں کہا مار زمین پہ، اس نے مارا، کرچی کرچی ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ اس بچے نے کتنا کچھ سیکھا ہوگا، کہ گلاس کانچ کا ہوتا ہے، کانچ زمین پہ لگتا ہے تو ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو جاتی ہے، وہ کرچی جو ہے وہ پیر میں لگ سکتی ہے، وہ کرچی، وہ زمین سخت ہوتی ہے، اس پہ گرنے سے چوٹ لگتی ہے۔ بچے کو جب تک ہم آزاد نہیں کریں گے، بچے کو جب بارش میں پانی پڑا ہوتا ہے، ہم بچے کو سائڈ پہ کر کے لے جاتے ہیں، وہ اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں چھلانگ مارے، وہ دیکھے کہ جب ٹینشن کے اوپر، پانی کی ٹینشن کے اوپر پیر پڑتا ہے تو پانی کس طرح چھپاکے سے اڑتا ہے۔ بچے کو ہم نے سنب کر دیا ہے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، بیل بجتی ہے، مارچ پاس کرتے ہوئے کلاسوں میں جاتے ہیں، ٹیچر آتا ہے، ہوم ورک چیک کرتا ہے، آگے سبق دیتا ہے، پچھلا سبق سنتا ہے، اس سے بچے کو کچھ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں لائق لوگ، لائق تو بہت ہیں، پڑھے لکھے تو بہت ہیں، لیکن لائق نہیں ہیں، عقل والے تو بہت ہیں، لیکن عقل مند جینیس نہیں ہیں، علم والے تو بہت ہیں پر مہذب نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ جب ہم نے جو نالج پڑھنی ہے، ہم کتابوں میں پڑھا دیکھتے ہیں ماں باپ کی عزت کرو، جب ہم نے کسی کو ماں باپ کی عزت کرتے ہی نہیں دیکھا، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو عزت کرتے ہی نہیں دیکھا، اپنے دادا دادی کی، تو ہم کیا عزت کریں گے؟ جب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، جب ہم نے کسی کو ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتے دیکھا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ رشوت نہ لو، ہم نے جب پیسے کو خدا دیکھا ہو تو ہم رشوت کیسے نہ لیں؟ جب میرٹ کو قتل کر کے، لائق بچوں کا لائق ہونا ضروری نہیں ہے، پیسہ ہونا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے، جب ہم بچے اپنا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل نہیں، بزنس مین پیدا کریں گے۔ آج پاکستان میں کوئی بھی، کسی بھی جگہ، ایون کہ کوئی رائٹر، کوئی ڈرامہ نگار، کوئی جو ہم پہلے فن کہتے تھے، فنون لطیفہ، اب وہ بھی لطیف نہیں رہے، اب اس میں بھی پیسوں کی جھنکار ہے۔ اب کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اچھی پروڈکشن کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ آج کوئی بھی وہ جو جو کرکس تھا، جو بچے کی تعلیم میں، جو بچے سے ہم چھین رہے ہیں، یہ موقع ہے، بچے کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو ٹائم دیں، آپ کے پاس بھی ٹائم، اس کو بٹھائیں، اس سے پیار کریں، اس کے سوالوں کا جواب دیں۔ اگر وہ سوال نہیں کر رہا، وہ ڈر گیا ہے، اس کو ٹیچر نے مارا ہے، آپ یقین کریں کہ جب میں نے 4 5 سال بعد ساتھ کو دیکھا، وہ اسکول جانا شروع ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگا جس طرح پاک آرمی کا کوئی جوان آ رہا ہے، ویل ٹرینڈ، مجال ہے کہ اس نے چین بھی کی ہو، اور اس کے والدین، اس کے گھر والوں کو بڑا فخر تھا کہ ساتھ جو ہے وہ تہذیب یافتہ ہو گیا، تمیز دار ہو گیا۔ بچے کیوں، کب اور کیسے، جب یہ سوالات پوچھنے چھوڑ دیں، جب بچے متجسس نہ رہیں، جب بچے جستجو نہ کریں، جب بچوں کے اندر طلب علم نہ رہے، تو اس کے بعد تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک رٹا ہے جو کسی وقت بھی بھول جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے، اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، آپ اپنے بچوں کو سوال خود بتائیں، خود ان کے اندر تجسس کو ابھاریں، ان سے پوچھیں پرندہ کیسے اڑتا ہے بیٹا؟ وہ کہے گا ابو مجھے کیسے پتا ہے، امی مجھے کیسے پتا ہے؟ آپ کو بیٹا دیکھتے ہیں یار، پرندے اڑتے ہیں یار، آپ نے دیکھے نہ اڑتے، پتہ نہیں کیسے اڑتے ہیں۔
آؤ چلو ڈھونڈتے ہیں. ان کو جستجو کرنا سکھائیں، ان کو حل نکالنا سکھائیں. ان سے کہیں پانی بہتا کیوں ہے، پانی اوپر سے نیچے کی طرف کیوں آتا ہے، تارے ٹمٹماتے کیوں ہیں، آواز ہمیں کیوں سنائی دیتی ہے، چیزیں ہمیں کیوں دکھائی دیتی ہیں. ہم جب سے کسی چیز کو میٹھا، کڑوا اور ترش، یہ ذائقے ہمیں کیسے محسوس ہوتے ہیں، خوشبو اور بدبو ہمیں کیسے لگتی ہے، ہمیں یہ سوال بچے سے پوچھنے چاہیے. بچے کے اندر تجسس کو ابھارنا چاہیے، پھر اسے جستجو کے پیچھے کرنا سکھانی چاہیے، انتھک محنت کرنی سکھانی چاہیے کہ ڈھونڈو. اس کو گوگل بابا سے متعارف کروائیں. اس کو کمپیوٹر میں صرف پب جی کھیل کے اور دماغی طور پہ سن ہونے کی بجائے کہ 8 گھنٹے پب جی کھیل کے بچہ جناب لے خواب میں بھی بدے ہی مار رہا ہے، اس کی بجائے اس کو اپنا اس کی جو نالج ہے اس کو امپارٹ کرنا سکھائیں کہ اپنے اندر نالج کو وہ جذب کرے، جو اور اس کے بعد اس نالج کی بیس کے اوپر وہ جناب علی اپنا نتائج اخذ کرے. جب آپ کے بچے نے کرنا سیکھ لیا، اس کے بعد دنیا کی کوئی تعلیم اس کے لیے مشکل نہیں رہی. اس کو چیس سکھائیں، اس کو اس کے دماغ کو ایکسرسائز کرنا سکھائیں، اس کو پزلز حل کرنی سکھائیں. انسان پزلز حل کرنے والا جانور ہے. اگر ہم رٹو طوطے بنیں گے، ہم ڈگری تو لے لیں گے لیکن ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ڈگری یافتہ میں اور کامیاب انسان میں فرق بتائیں. آپ کو آپ کا بچہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. خدا را اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں، ان کو ٹیچروں پہ اور ان کو دوسرے لوگوں پہ نہ چھوڑیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.